ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میں اپنے بھائی سے تقریباً 8 سال بڑی ہوں۔ جب میرا یہ بھائی جگنو 10 سال کا تھا تو ہمارے والدین فوت ہو گئے۔ ان دنوں میری منگنی میرے چچا کے لڑکے سے ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ہم دونوں بہن بھائی کا کوئی آسرا نہ رہا تو چاچا چاچی ہمیں اپنے گھر لے آئے اور کچھ عرصے بعد میری شادی انہوں نے اپنے لڑکے سلیم سے کر دی۔ یوں مجھے تو ایک جائز ٹھکانہ میسر آ گیا تھا۔ جگنو البتہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ رہنے لگا کہ میرے سسر کو دکان میں اوپر کے کام کے لیے ایک لڑکے کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ جگنو ان دنوں 4 جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس کی تعلیم بھی چھڑوا دی کہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آج کل BA پاس نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اپنی دکان میں محنت سے کام کرے گا تو دکان میں ہی حصے دار بنا دیں گے۔ جگنو کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ چچا کی بات مان لے، ورنہ اس کا ٹھکانہ کہاں تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا ایک ہی تو بھائی ہے، اچھا ہے میرے پاس ہی رہے گا۔ جگنو نے بہت کہا کہ وہ تعلیم نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے سمجھا بجھا کر اس کو دکان پر بٹھا دیا۔ ہماری یہ دکان گھر کے اگلے حصے میں کھلی ہوئی تھی، پرچون کی اس چھوٹی سی دکان سے بس اتنا بن جاتا تھا کہ دال روٹی کا خرچہ پورا ہو رہا تھا۔ سسر سارا دن دکان پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے۔ میرے شوہر کھلنڈرے مزاج کے آدمی تھے، ایک جگہ ٹک کر بیٹھے رہنا ان کی سرشست میں نہیں تھا۔ شام کو ذرا دیر کے لیے سسر صاحب گھر ستانے آ جاتے تو ان کے لیے 2-4 گھنٹے گاہکوں کو نپٹانا دو بھر ہو جاتا۔ پھر سلیم جب گھر لوٹتے تو کن پٹیاں پکڑے چیختے چلاتے کہ کن مصیبتوں سے واسطہ پڑا ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ان کی ان حرکتوں سے سسر صاحب بے حد خائف رہتے تھے۔ انہیں اس بات کی بڑی فکر تھی کہ ان کے بعد ان کی دکان کا کیا بنے گا۔ بیٹا تو وہ ہے کہ پوت کے پیر پالنے میں سے نظر آ رہے تھے۔ وقت کا پہیہ گردش کر رہا تھا۔ سسر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دکان پر مستقل طور پر جگنو بیٹھنے لگا۔ سارا دن بیچارہ گاہکوں سے سر کھپاتا۔ شام کو ہمارے میاں صاحب حساب کتاب کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ تازہ مال منافع سنبھال لیتے، اکثر خود تو بے حساب خرچ کر ڈالتے، اور دکان جب گھاٹے میں جانے لگتی تو سختی آ جاتی بیچارے جگنو کی۔ حالانکہ میرا بھائی غریب تو صرف 2 روٹی اور کپڑے پر ان کی دکان کا ملازم تھا۔ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک وہ 12 گھنٹے لگاتار ڈیوٹی بھی دیتا تھا، کماتا نہیں کھلاتا بھی تھا اور گالیاں بھی سنتا تھا۔ یہ اس کو تایا کے پوت ہونے کی اچھی سزا مل رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ میرے پاس بیٹھتا اور بے اختیار رو دیتا کہ آپا تمہارا رشتہ نہ جڑا ہوتا تو میں تو کب کا یہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر اب میں کیا کروں، تیری وجہ سے مجبور ہوں۔ میں اس کو دلاسا دیتی کہ بھیا اللہ تجھے اس محنت کا اجر دے گا، میرا نہیں تو ان معصوم بھانجے بھانجیوں کا خیال کر، اگر تو دکان پر نہیں بیٹھے گا تو ان کا دودھ کہاں سے ملے گا، گھر کی دال روٹی کا خرچہ کیسے چلے گا۔ سلیم کا کیا ہے، وہ سارا دن اڈے پر بیٹھا اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتا رہتا ہے، دکان کا آدھا منافع تو وہ جوئے میں اڑا دیتا ہے۔ چاچی تو خود بھی کہتی ہیں کہ یہ ناحق تجھ سے لڑتا رہتا ہے، جب پیسہ جوئے میں ہار آتا ہے تو آ کر غصہ تم پر نکالتا ہے۔ ہم سبھی یہ بات سمجھتے ہیں، بھیا اب نکھٹو سے پالا جو پڑ گیا ہے تو اسے توق کو گلے سے اتار تو نہیں سکتے نا۔ میری ان باتوں سے جگنو نرم پڑ جاتا اور پھر کولوں کی بیل کی طرح غم و روزگار کی چکی میں جت جاتا۔ پر ظلم کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے، آخر کب تک کوئی کسی کے لیے اپنے آپ کو مار سکتا ہے۔ جب اچھائی اور دیانت داری کے صلے میں گلے میں جوتوں کے ہار پڑنے لگیں تو کوئی کب تک نیکی کرے اور دریا میں بہاتا رہے۔ ایک روز سلیم جگنو سے پھر الجھ پڑا اور کہنے لگا، ہماری دکان تم نے بٹھا دی ہے، نہ جانے منافع کدھر جا رہا ہے، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہو، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اگر نہیں چلتی دکان تو مکھیاں مارتے ہو، جس قدر ہیرا پھیری کی ہے سب نکالو ورنہ تھانے لے جا کر بند کرا دوں گا۔ یہی نہیں میرے شوہر نے میرے چھوٹے بھائی پر گالیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اٹھا لیا، اس روز تو حد ہی کر دی انہوں نے۔ جگنو روتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آپا دیکھا تم نے، بھائی صاحب کو 8 سال کی میری شب و روز کی محنت کا یہ سمٹ دیا ہے۔ اگر 8 سال میں کوئی اور کام کرتا تو آج میرا اپنا بزنس ہوتا، میری اپنی دکان ہوتی اور میں اس کا مالک ہوتا۔ میں نے یہ دکان بہنوئی کی امانت سمجھ کر سنبھالے رکھی، کبھی ایک دھیلا بھی اپنی ضرورت سے اوپر نہیں لیا۔ ملازم رکھتے تو بھی تو اس کو تنخواہ دیتے، حصے دار بٹھاتے تو آدھا حصہ دینا پڑتا، اور مجھے کیا ملا سوائے اس کے کہ میں بے ایمان، چور، لٹیرا ٹھہرا۔ اللہ کے واسطے آپا اپنی دکان سنبھالیں، اب مجھے چھوڑ دیجیے، یہ تو روز کا رونا تھا،
مگر اس روز میں اپنے بھائی کو یوں ہچکیوں کے ساتھ روتا نہ دیکھ سکی۔ میں نے سوچا جگنو دکان سنبھالتا ہے تو میرے میاں نے ساری ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے، خود گھر کا بھار اٹھانے سے آزاد پھر رہا ہے، تبھی تو بدماشوں کی صحبت میں جا بیٹھتے ہیں۔ اگر اپنی دکان سنبھالنی پڑے، فکر معاش سے فرصت ہی نہ ملے، پھر کیسے جائیں گے ان بھوکے ننگے اور اوباش دوستوں کے پاس وقت گزاری کرنے؟ یہ سوچا تو ذہن میں خیال آیا کہ بھائی اگر جانا چاہتا ہے تو جانے دوں، میں اس کو اب نہ روکوں تو بہتر ہوگا۔ تب میں نے جگنو سے کہا، اچھا تو اگر جانا چاہتا ہے تو جا، تیری مرضی، جہاں جانا چاہتا ہے جا، پر بتا کہ تو جائے گا کہاں اور کرے گا کیا؟ اتنا سرمایہ ہے تیرے پاس، اگر دکان سے لے گا تو ساری نیکی برباد اور گناہ لازم والا حساب ہو جائے گا۔ یہی تو سب کہیں گے کہ جاتے ہوئے ہماری دکان کی ساری جمع پونجی لوٹ کر لے گیا۔ جگنو کہنے لگا، آپا تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ رازق ہے، مجھے تو بس تمہارے اذن اور اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا، جا بھیا، رب راضی ہو۔ جگنو اسی دن شام کو سلیم کے آنے سے پہلے ہی دکان بند کر کے چلا گیا۔ سلیم کو جب جگنو کے جانے کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوا، مجھ پر برس پڑا، طلاق کی دھمکیاں دینے لگا۔ میں کیا کرتی؟ رو کر چپ ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ کیا ہوگا، سلیم کیوں نہیں بگڑے گا۔ مفت کا نوکر جو ملا تھا، جو چلا گیا، وہ بھی ایسا فرما بردار اور بے زبان کہ ہر ستم چپ کر کے سہتا تھا اور منہ سے اف تک نہیں کہتا تھا۔ حقدار تھا مگر اپنا حق طلب نہیں کرتا تھا۔ اتنا آرام اس کے ہونے سے سلیم کو تھا کہ مدتوں اس نے جگنو کو دکان پر بٹھا کر خود چین کی بانسری بجائی تھی۔ اب وہ پہلے سے آرام بھرے دن رات کہاں، مجبوراً میرے شوہر کو دکان سنبھالنی پڑی۔ بال بچوں کا پیٹ بھی تو بھرنا تھا، ایک نوکر بھی رکھا، مگر ایک ماہ کے اندر اندر ہی اندازہ ہو گیا کہ دکانداری بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دھیلے دھیلے اور دمڑی دمڑی سے گہرا ناتا جوڑنا پڑتا ہے، خوش اخلاقی اور جی حضوری علیحدہ۔ گاہک کو پیار کے چند میٹھے بولوں اور ہنستی چتون سے باندھ کر رکھنا بھی ایک فن ہے۔ ادھر سلیم کا مزاج ایسا کہ بات بات پر غصہ آ جاتا، چڑچڑی طبیعت شخصیت کا خاصا بن جائے تو خوش اخلاقی کا خول چڑھانے سے کتنا دم گھٹتا ہے، یہ تو صرف وہی جان سکتا ہے جس کو کاروباری تقاضوں کی خاطر ایسا کرنا پڑتا ہو۔ 2 ماہ بعد سلیم اس تک جانے کی تاب نہ لا سکا اور اس نے جگنو کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح اس کو منا کر واپس لے آئے۔ سلیم اب کہتا تھا کہ مجھے جگنو کی ایمانداری اور محنت کشی کا اندازہ ہو چکا ہے، اب وہ ایک بار مل جائے تو گلے لگا لوں گا۔ ادھر جگنو چند روز تو شہر میں غم روزگار کے لیے بھٹکتا پھرا، پھر ایک دوست نے اس کو ایک تانگا گھوڑا دلوا دیا۔ تھوڑی سی مشق کے بعد جگنو کوچوان بن گیا۔ اس بات کی خبر سلیم کو ہوئی تو وہ بہت جذب بز ہوا، مجھ پر خوب چلاتا کہ تمہارا بھائی کوچوانی کر رہا ہے۔ ہم اعلیٰ خاندان نہ سہی، شہر میں تھوڑی بہت تو عزت تھی جو اس نے تانگا گھوڑا ہانک کر خاک میں ملا دی۔ جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا سالہ کوچوان ہے تو میں شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔ مینو سچ کہتا ہوں، اپنے بھائی کو بلا کر سمجھا دو، اگر اس نے یہ کوچوانی نہ چھوڑی تو میں کسی دن غصے میں آ کر اس کو شوٹ کر ڈالوں گا یا پھر خود گلے میں پھندا لگا لوں گا۔ میں نے سلیم کو کہا، سچ تو یہ ہے کہ سلیم اس کو اس حال میں پہنچانے کے تم ذمہ دار ہو۔ ایک شخص سے برسوں کام لیا اور پھر اس کی محنت کا کبھی کوئی صلہ بھی نہیں دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، کسی نہ کسی ہیلے سے رزق تو کما ہی رہا ہے۔ کوچوانی نہیں کرے گا تو مزدوری کرے گا، گارا اور مٹی ڈھوئے گا یا پھر کلی بن جائے گا، اس کے سوا وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ بات درست تھی، سلیم دل میں تو مانتا تھا، منہ سے اقرار نہیں کرتا تھا، تاہم اس نے کئی لوگوں سے کہلوایا، یہ کوشش ضرور کی کہ کسی طرح جگنو واپس آ جائے، اس کو یہ پیشکش بھی کی کہ اب اگر وہ دوبارہ آ کر دکان سنبھال لے تو وہ اس کو آدھی دکان کا حصے دار بنا دے گا، مگر جگنو کے دل میں تو شاید برسوں کی نفرت اور جبر بھرا ہوا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہلوا دیا کہ اس غلامی سے یہ آزادی لاکھ درجے بہتر ہے، میں کوچوان ہی ٹھیک ہوں، اب مجھے نہ بلائے۔ ابھی سلیم جگنو کو گھر لانے کا منصوبہ بنا ہی رہا تھا کہ ایک دن ایک عجیب حادثہ پیش آ گیا۔ ہوا یہ کہ جمعرات کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ میری سب سے بڑی بیٹی سائمہ، جس کی عمر 6 سال تھی، اسکول سے جلدی آ گئی۔ وہ مجھ سے کھانا مانگ رہی تھی کہ امی جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا بستہ تو گلے سے نکالو، منہ ہاتھ دھو لو، میں اتنے میں کھانا نکالتی ہوں۔ ابھی یہ میں بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی کہ دیکھوں کون ہے، الٹے قدموں آئی اور کہنے لگی، امی ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ باہر کا سامان ہے، کوئٹہ اور پشاور سے لایا ہے، استری، شیشے کے برتن اور بہت سی چیزیں ہیں، لینی ہے تو دکھاؤں؟
مجھے اشتیاق ہوا کیما بنانے کی الیکٹرک مشین لینے کا۔ بہت دنوں سے ارمان ہو رہا تھا کہ کہیں سے مل نہیں پا رہی تھی۔ میری پڑوسن نے بھی ایسے ہی پھیری والے سے لی تھی۔ میں نے سائمہ سے کہا، جا پوچھ کیما بنانے کی مشین ہے؟ میری بیٹی دروازے پر گئی اور پوچھا تو وہ بولا ہاں ہے، وہ سامنے والے گھر کے دروازے پر جو میرا بھائی بیٹھا ہے سامان دکھا رہا ہے اس کے پاس ہے، چلو میں اسے لا کر دکھا دوں۔ اس آدمی نے بچی کو ساتھ لے لیا۔ میرے کان منتظر تھے کہ ابھی سائمہ کے اندر آنے کی آہٹ آئے گی۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے مگر سائمہ نہ آئی تو میرا جی گھبرانے لگا۔ میں اٹھ کر دروازے پر گئی، دور سے جھانکا تو نہ سائمہ تھی اور نہ ہی وہ پھیری والا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ اب تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ یا اللہ خیر، میں دل ہی دل میں دعا مانگتی اندر دوڑی۔ ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھی، انہیں اٹھایا۔ وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی، بڑکا اوڑھ کر گلی میں نکل گئی۔ ذرا دیر بعد ہانپتی کانپتی ہوئی واپس آ گئی کہ بہو بیٹی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اب میں سینہ پیٹنے اور رونے لگی۔ پھیری والے کی آواز میں نے خود سنی تھی جو کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو سامنے والے دروازے پر میرا بھائی بیٹا سامان دکھا رہا ہے، کیما بنانے والی مشین اس کے پاس ہے، چلو میں تمہیں لے دوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ پھیری والا چیزیں بیچنے والا نہ تھا، یہ میری سائمہ کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ شکر ہے سلیم اس وقت دکان پر تھے۔ اس کے پاس اماں دوڑی گئیں، وہ اندر آئے، مجھ پر آنکھیں نکالیں کہ کیوں ہر پھیری والے کی آواز سے سودا طے کرنے بیٹھ جاتی ہو، دماغ خراب ہے تمہارا۔ پھر وہ سائمہ کی تلاش میں چلے گئے، شہر کی ہر مسجد میں اعلان کرایا، تھانے میں رپورٹ لکھوائی، گلیوں بازاروں میں تلاش کرایا، رشتہ داروں کے گھر میں، پاس پڑوس میں، ہر جگہ بچی کا پوچھا۔ اگر سائمہ ہوتی تو کہیں ملتی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ کبھی سائمہ کے ابو اندر آتے، گھر میں 2 منٹ ہڑبڑا کر پوچھتے، کوئی سائمہ کی خبر لایا، پھر بکھلا کر باہر چلے جاتے۔ سچ کہتی ہوں، وہ گھڑیاں ہمارے لیے موت سے بھی کڑی تھیں۔ رات سر پر آ گئی، مجھے غش آنے لگے، یہ سوچ کر کہ نہ جانے سائمہ اس وقت کس حال میں ہوگی۔ میں نے مصلی اٹھا لیا اور سجدے میں جا کر سائمہ کی واپسی کے لیے رو رو کر دعا مانگنے لگی۔ سلیم بھی سر جھکائے چارپائی پر مایوس بیٹھے تھے۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلیم نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ جگنو بازوؤں میں سائمہ کو اٹھائے کھڑا تھا۔ سلیم سائمہ کو لے کر اندر آئے، ان کے پیچھے جگنو تھا۔ کہنے لگا، اللہ نے معجزہ دکھا دیا، آج آخری گھڑی چمن کوئٹہ جانی تھی۔ 9 بجے کا وقت تھا مگر 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ 2 پٹھان ایک بچی کو لیے اسٹیشن پر بیٹھے تھے۔ میں گاڑی کا انتظار میں اسٹیشن پر تانگا لیے کھڑا تھا۔ ریل کے لیٹ ہو جانے سے نیند ستانے لگی تو چائے پینے کے لیے کینٹین پر آیا۔ وہ دونوں پٹھان فرش پر بیٹھے تھے، بچی ان کے درمیان لیٹی تھی اور اس کو انہوں نے اچھی طرح چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اچانک یہ رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر میں متوجہ ہوا۔ پٹھان مجھے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ لالا بچی کیوں رو رہی ہے؟ میری آواز سنتے ہی سائمہ نے چادر کی بکل سے منہ نکال کر مجھے دیکھا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ماموں مجھے گھر لے چلو، یہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ میں نے سائمہ کو اٹھا کر کلیجے سے لگا لیا اور وہ دونوں بھاگ گئے مگر انہیں تو لوگوں نے پکڑ لیا۔ پہلے ہم تھانے گئے، سائمہ کو انہوں نے کچھ نشہ آور چیز کھلا دی تھی، یہ ابھی تک غنودگی کے عالم میں ہے اور اب میں اسے لے آیا ہوں۔ دیکھا آپا تم نے، آج میری کوچوانی کتنی کام آئی، ورنہ یہ تیری بچی تو گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ سلیم نے جگنو کو گلے سے لگا لیا، بولے جگنو تیرے سب احسانوں میں یہ احسان تو سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ بیگم افطاری کے انتظام میں کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے آموں کی پیٹی بمشکل نیچے رکھ کر پھولے سانس سے صوفے کی طرف لپکتے ہوئے فاطمہ سے کہا، میرے خدایا اور کتنی بار کہیں گے، پہلے کبھی کوئی کمی بیشی رہی ہے جو اتنی تائید کر رہے ہیں؟ پچھلی بار بھی ایسے مزے کی افطاری کروائی تھی کہ آج تک آپ کے دوست تعریفیں کرتے ہیں۔ فاطمہ نے زچ آ کر کہا۔ میں نے کہا ہاں بھائی وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، تمہیں پتہ ہے دوست احباب ہیں تو ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی اور میری بھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسے ہی ہوگی۔ فاطمہ نے مجھے دیکھے بغیر روح افزا کی بوتل دودھ میں انڈیلتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کہا کہ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، بیف، شوارما، کباب، زردہ، نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک یہ سب تیار ہو چکے ہیں، کھجوریں بھی منگوا لی ہیں، بس فروٹ کاٹنے والا ہے، آپ ذرا مدد کر دیں، ٹائم تھوڑا رہتا ہے۔ خیر میں نے چھری لی اور فاطمہ کی مخالف سمت میں بیٹھ کر فروٹ کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں افطاری کا انتظام مکمل ہوا اور ساتھ ہی ہم نے صحن میں سجے ڈائننگ پر لگا دی۔
دوستوں اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب پہنچ چکے تھے۔ افطاری کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوش گپیاں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ ارے نوید یار، تھوڑا ہی کھانا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ ہاں ہاں ہاں، افضل نے نوید سے مذاق کرتے ہوئے کہا، جس پر سب ہنس پڑے اور ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ سب لذیذ کھانوں کی لذت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کھانے سے فارغ ہو کر جزاک اللہ بہت مزہ آیا کہتے ہوئے نکل رہے تھے۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گیا۔ بیسن کی نل کھولی تو ساتھ ہی میرے کان میں ایک بچی کی آواز آئی، امی، سب لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کی 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ بچی اپنی ماں کے سر پر کھڑی تھی اور اس کی ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، اور باقی بچے اپنی بڑی بہن کے سوال سن کر اپنی ماں کے جواب کے منتظر تھے۔ بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کے جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے سب نے، اب پھر ضد کر رہی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، شاید جانتی تھی کہ میں نے بچی کی باتیں سن لی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ افطاری کرتے وقت جو سب بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ، وہ سب انہوں نے سنا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی ان پر۔ کب فاطمہ یہ سب دیکھ کر میرے پہلو میں آ کے کھڑی ہو گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے متحرک کیا اور بجلی کی سی تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے نا؟ آرام سے جائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ فاطمہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ میں بغیر کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ہر وہ چیز جو میں نے افطاری میں کھائی تھی لے کر واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچی کی باتیں اور اس بیوہ خاتون کے آنسو مجھے نہیں بھول رہے تھے۔ خیر میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آبدیدہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ واپس دوڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں، دیکھو جاوید انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان ایک طرف رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور پیشانیوں پر بوسے دیے۔ ان کی ماں یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی جیسے انسان کا ضبط ٹوٹا ہو۔ میں بھی اپنے آنسو نہ روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر فاطمہ بھی دیوار پر آ گئی تھی، یہ سب دیکھ رہی تھی، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا اور بچوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ بچے مسکرا کر شکر گزار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا، آپ لوگ آرام کرو اور امی سے بھی کہو کہ کھانا کھا لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انکل۔ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ سے آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا۔ سارے بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی، بھائی اتنی زحمت کیوں اٹھائی آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کیا۔ جب سامان رکھ چکا تو میں نے سوئے ہوئے بچوں کی طرف ایک نگاہ دیکھا تو جیسے سکون آ گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہنا، چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس خاتون کی بھری آواز سے جو میں نے سنا کہ وہ یہ تھا کہ بھائی خدا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کی دعا سن کر مجھے لگا جیسے میں نے دنیا و آخرت کی دولت پالی ہو۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ میں باہر نکلا تو اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد ہر روز اس گھر سے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں جنہیں سن کر میری روح کو سکون ملتا ہے۔ اتنا سکون مجھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اسی اضطراب میں ڈوبا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہو۔ گھر پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا اور خدا سے رو کر معافی مانگی کہ خدا مجھے معاف فرما جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ ہم کھاتے پیتے گھروں کے دوستوں رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما لیا،
لیکن اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔